الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعۃ فقال فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ عز وجل شیئا الا آتاہ ایاہ واشار بیدہ یقللها متفق علیہ۔ آج کے درس کے اندر بیان ہوگا کہ جمعہ کے دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں دعا اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، جو چیز مانگی جائے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ ایک ایسی گھڑی ہے جمعہ کے دن۔ وعنہ اور انہی سے یعنی کہ پچھلے جو راوی ہیں، پچھلی حدیث کے راوی، تو پچھلی روایت جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے بھی راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے توفیق دیتا کسی مسلمان بندے کو کہ وہ کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے کسی چیز کا، مگر اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ رب العزت دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ جو چیز مانگنے والا ہے اللہ رب العزت اس کو دے دیتے ہیں۔ آگے روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ بتایا کہ وہ گھڑی قلیل ہے، تھوڑی ہے، یعنی کہ تھوڑے وقت کی ہے۔ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک مسلم کی روایت کے اندر ہے وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ، یعنی کہ پچھلی جو روایت تھی اس کے اندر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کے ساتھ بتایا کہ وہ گھڑی کم ہے، اور مسلم کی روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ الفاظ کے ساتھ بتایا کہ یہ ساعۃ خفیفۃ، یہ کم کثیر یعنی کہ تھوڑے وقت کی گھڑی ہے، تھوڑا وقت رہنے والی گھڑی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کئی طرح کی آفریں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دعا کی قبولیت کے کئی اسباب رکھے ہیں کہ فلاں کام کرو گے تو دعا قبول کر اللہ رب العزت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اسی طرح مواقع رکھے ہیں کہ فلاں فلاں موقع پر فلاں فلاں وقت پر اللہ رب العزت دعا کو قبول کرتے ہیں۔ مثلاً رات کے آخری پہر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں دعائیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جمعے کا دن جو ہے اس کے اندر ایک گھڑی رکھی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت جو چیز مانگی جائے وہ اللہ رب العزت عطا کر دیتے ہیں۔ اور وہ گھڑی جو ہے وہ قلیل ہے، تھوڑی سی ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ گھڑی سے مراد 1 گھنٹہ ہے جو آج کل ہمارے ہاں گھڑیاں چلنے کے بعد 6-7 منٹ پر ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ گھڑی ہے تھوڑی سی۔ تو اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کے 2 وصف بیان کیے ہیں۔ ایک یہ بیان کیا کہ یہ گھڑی جو ہے اس کے اندر دعا قبول کی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ یہ تھوڑی ہے، اور اس کو تھوڑا رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، تگ-و-دو کریں اس گھڑی کو تلاش کرنے کی۔ اگر ایک گھڑی یعنی کہ لمبے وقت کی ہوتی، طویل وقت کی، تو پھر انسان کہتا ہے کہ چلیں ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد دعا مانگ لیں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس گھڑی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات ہیں، لیکن کوئی یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ گھڑی فلاں ٹائم فلاں وقت کی گھڑی ہے، بلکہ اس کا وقت بتایا ہوا ہے کہ فلاں سے فلاں تک ہے۔ تو یہ ہے حکمت کہ اس کے اندر کوشش تک 2 انسان کر سکے، اس لیے اس گھڑی کو اللہ رب العزت نے مختصر رکھا ہے۔ باقی یہ گھڑی ہے کون سی، کون سے وقت جمعے کے دن آتی ہے، اس کے بارے میں صحیح روایات 2 طرح کی ہیں۔ ایک سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنے باپ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے، ان سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یہ جو گھڑی ہے یہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک ہے، یعنی کہ خطبہ میں بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک یہ گھڑی ہے، اس کے درمیان میں گھڑی ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے، اور امام دارقطنی نے کہا ہے کہ یہ قول جو ہے ابو بردہ کا ہے، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، سیدنا ابو بردہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو اس گھڑی کے اندر بتایا گیا کہ
اس گھڑی میں یعنی کہ امام سے بیٹھنے سے لے کر امام کے نماز سے فارغ ہونے تک کی یہ گھڑی ہے۔ دوسری روایات کے اندر بتایا گیا کہ یہ گھڑی جو ہے یہ عصر کے بعد آتی ہے۔ عبداللہ بن سلام جو ہیں ان سے مروی ہے، یہ عبداللہ بن سلام جو ہے بنو قریظہ یہودیوں کا جو قبیلہ تھا ان کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام۔ انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا، اس سے اسلام کی کافی خدمات کی۔ تو یہ روایت کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، اور اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، جو روایت ابو داؤد اور سنن نسائی کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھڑی جو ہے عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے کے درمیان ہے۔ اور ایک روایت سنن ابی داؤد کی جو ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فرمایا کہ عصر کے بعد آخری جو گھڑیاں ہیں ان میں اس کو تلاش کرو، عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان میں اس کو تلاش کرو۔ تو حافظ ابن حجر جو بلوغ المرام کے مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهِمَا عَلَى أَكْثَرِ مِنْ 40 قَوْلًا أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِي، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں 40 سے زیادہ قول ہیں، 40 سے زیادہ قول جن کو میں نے املا، جن کو میں نے لکھا ہے بخاری کی شرح میں۔ تو بخاری کی شرح سیدنا یہ جو ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے فتح الباری لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے 40 سے اوپر 42 اقوال نقل کیے ہیں، جن میں سے ایک قول یہ نقل کیا کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ گھڑی اب ختم ہو گئی ہے، اسلام کے ابتدائی ایام کے اندر تھی اب ہے ہی نہیں، لیکن وہ قول جو ہے مرجوح ہے۔ باقی جو ہیں اقوال تقریباً 42 کے قریب نقل کیے ہیں حافظ ابن حجر نے کہ یہ گھڑی کس وقت میں آتی ہے۔ تو صحیح روایات سے گھڑی کے 2 وقت صحیح روایات سے معلوم ہوئے، ایک کہ امام کے بیٹھنے سے لے کر امام کی نماز کے اختتام تک اس کے درمیان میں یہ گھڑی آتی ہے، یا دوسرا یہ صحیح روایات سے بتایا گیا کہ یہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان میں یہ کوئی ایک گھڑی ہے ان میں سے۔ تو یہ 2 اقوال جو ہیں یہ صحیح سند سے ثابت ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ 40 سے اوپر 42 اقوال جو ہیں وہ نقل کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی میں جو ہے انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہیں، جو چیز مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض نے یہ کہا کہ عصر کے بعد یہ گھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پیچھے روایت کے اندر یہ تھا کہ اللہ رب العزت نہیں توفیق دیتے کسی مسلمان بندے کو کہ وہ کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ تو بعض نے کہا جی کہ عصر کے بعد تو نماز ہے ہی ممنوع، تو لہذا دوسری روایت کو ملا کر اس سے معلوم ہوا کہ عصر کے بعد یہ گھڑی نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد یکون فی صلاۃ من انتظر الصلاۃ ما كانت الصلاۃ تحبسه، فرمایا کہ آدمی جو ہے انتظار نماز کا جو کرنے والا آدمی ہے وہ گویا کہ نماز میں ہی ہے۔ تو عصر کے بعد جو بیٹھتا ہے مغرب تک، مغرب کا انتظار کرتا ہے، دعا مانگتا ہے جمعے کے دن اس گھڑی کے اندر، تو اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیتے۔ تو اس کے 2 وقت صحیح روایات سے معلوم ہوئے، ان 2 وقتوں میں سے کوئی ایک وقت ہے اس گھڑی کا، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ زوال کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے کے درمیان میں کوئی ایک وقت ہے اس کا۔ تو اس وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت دعا کو قبول کرے، جو چیز مانگنی ہو اس وقت کے اندر مانگی جائے تو اللہ رب العزت ضرور پھر ضرور انشاءاللہ دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو سچی ہے، وہ انشاءاللہ رب العزت جو ہیں بشارت قبول کریں گے، دیں گے اس آدمی کو جو جمعے کے دن دعا مانگے گا۔ تو یہ ایک اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایک حسین موقع رکھا ہے دعا کے قبول ہونے کا، کہ انسان جو ہے وہ جمعے کے دن اس گھڑی میں دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ باقی جو جمعے کے مختلف مسائل ہیں متفرق، یعنی کہ چند ایک جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں، وہ کل بیان کریں گے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔